حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے آئے۔ جب بلال رضی اللہ تعالی عنہ دروازے سے داخل ہوئے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کرسی چھوڑ دی، ہاتھ باندھ کے کونے میں کھڑے ہو گئے۔ کالا رنگ، نام لکھنا نہیں جانتے، کیسر و کسرا کو خاطر میں نہ لانے والے عمر رضی اللہ تعالی عنہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ لوگ کہنے لگے، عمر کون آ رہا ہے جس کے لیے آپ کا یہ استقبال ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آئے، کہنے لگے، امیر المؤمنین کیا کر رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بازو پکڑا اور اپنی کرسی پر بٹھایا۔ حضرت بلال کہنے لگے، حضور میں غلام ہوں، مجھے تو طریقہ بھی نہیں آتا ان کرسیوں پر بیٹھنے کے، میں غریب ماں کا بیٹا، غلام باپ کی اولاد ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، بلال تو غلام تھا، لیکن جب تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا ہے تو ہمارا امام بن گیا ہے، اب تو امام ہے۔ رسول اللہ کی امت کا فرمایا، مجھے وہ دن یاد ہے جب مکہ فتح ہوا تھا، بت ٹوٹ گئے تھے، بڑے بڑے سردار تھے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال سے کہو کہ کعبے کی چھت پر چڑھ کے اذان دے۔ لوگوں نے کہا، حضور کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چپ کرو، بدر میں مار کھا کے اذان پڑھے تو بلال، احد میں پتھر برسے اذان پڑھے تو بلال، تپتے صحراؤں میں پتھر کھا کے اذان پڑھے تو بلال کو بلاؤ۔ اور آج اگر اللہ نے عزت دی ہے تو میں لوگوں کو دیکھ کے بلال کو عزت نہ دوں؟ فرمایا، کوئی نہیں اوپر چڑھے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی نیچے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی نیچے، عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی نیچے، طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی نیچے۔ آج یہ حبشی غلام کعبے کی چھت پر چڑھے گا اور میں دنیا کو بتاؤں گا کہ عزت اس کے پاس ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔